کچھ اور پھر کوشچن ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دکان خریدنی تھی، اس کے لیے کسی سے 90,000 روپے قرض لیے اور طے یہ ہوا کہ ہر مہینے میں 1,000 روپے دوں گا، لیکن اس طرح 90 دن میں ہونا تھا، لیکن طے یہ ہوا کہ 100 دن کے اندر 100 دن تک میں آپ کو 1,000 روپے دیتا رہوں گا، گویا کہ 10,000 جو ہیں وہ اس پر اضافی دوں گا، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں واضح طور پہ حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، لہٰذا یہ سود ہوگا اور ایسا معاہدہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہے۔ یہ ایک بیٹے نے کہا کہ جی میرے گھر والے جو ہیں وہ میری زوجہ کے ساتھ یعنی اپنے بہو کے ساتھ بڑا فرق کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ نرم رویہ ہوتا ہے، ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ اس طرح کا شاید کوئی معاملہ ہو، تو کیا اگر ایسے رویوں کی وجہ سے میں الگ ہو جاؤں تو مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو گزارش کرتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ ایک بیسٹ سسٹم ہے، ایک آئیڈیل سسٹم ہے، میں کہتا ہوں آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، لیکن بشرطے کہ سب کے دل ملے ہوں، بڑے واقعی بڑے بنیں، چھوٹے بن کے بچوں کے مقابلے پر نہ آئیں، اس طرح چھوٹے چھوٹے رہیں، اپنے قد سے بڑھ کر بڑوں کے مقابلے پر آ کر مقابلہ بازی نہ کریں، منافقت بالکل ہونی چاہیے کہ ویسے تو مسکرا کے مل رہے ہیں، بہو آئی، کوئی مہمان آیا ہوا تھا، یہ میری بیٹا ادھر آؤ، اور جیسے ہی مہمان گئے چڑیل ادھر آ تیری اور تیری وہ، اور اسی طریقے سے سب کے سامنے امی جی السلام علیکم، اور جیسے مہمان چلے گئے تو جا کے پیٹھ پیچھے بچوں کے سامنے کہہ رہی تمہاری دادی مر نہیں جاتی، بڈھی کم از کم کمبخت چڑیل مجھ پہ مسلط ہو گئی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ سامنے آتے ہیں تو آپ ایک اور روپ بنا لیتے ہیں، پیٹھ پیچھے اتنے گندے الفاظ سے آپ ادا کرتے ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی کو نقصان ہو جائے تو کمرہ بند کر کے خوب قہقہ لگاتے ہیں، ہنستے ہیں کہ اچھا ہوا ان کا نقصان ہو گیا، غم پہنچے تو خوشی محسوس ہونے لگے، یہ ہے نفاق۔ ایسی اگر صورتحال ہو جائے کہ دل دور ہو گئے ہیں، منافقت چل پڑی ہے، بغض بیٹھ گئے ہیں، تو بھئی سیپریٹ ہونا بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہترین سسٹم ہے جس میں پیار ہو، محبت ہو، ادب ہو، احترام ہو، اس میں برکت زیادہ ہے۔ اچھا اب جو آپ نے کویسچن کیا اس پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا قصور بھی دیکھیں اور اپنی زوجہ کا بھی دیکھیں۔ ایسا تو کوئی نہیں ہوتا، گھر والے پاگل تو نہیں ہوگا کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کرنے لگے ہوں، ہر ایک اپنا اپنا قصور دیکھے۔ فرض کر لیں چلیں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کی زوجہ بہت اچھی ہیں لیکن خواہ کا بغض ہے، تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ جب تک صبر و برداشت سے کام لے سکتے ہوں بیسٹ ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، آپ کا علیحدہ ہونا شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اپنی والدہ سے بحث کر کے نہ جائیں، انہیں ناراض کر کے نہ جائیں، حتی الامکان پیار سے، محبت سے راضی کر کے ان کے دعائیں لے کے علیحدہ ہوں، اور یہ بہت مشکل ہے۔ ویسے مطلب اکثر جو مائیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حکومت میں ہی بچہ رہے تو بہت اچھا ہے، باہر نکل گیا تو گویا کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یہ بھی غلط خیال ہے، لیکن بہرحال آپ حتی الامکان پیار محبت سے اجازت لے کے جائیں اور آپ علیحدہ رہ سکتے ہیں پھر۔ لیکن علیحدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملنے نہ آئیں، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جب بچہ علیحدہ ہوتا ہے اس طرح تو ماں کہتی ہے ملنے نہیں آنا، بس ختم بات۔ آپ ڈھیڑ بن جائیں، آپ آئیں ملنے عید پر، اور ہر ہفتے ویکلی آئیں، کوئی تحفہ لے آئیں، پھل فروٹ لے آئیں، چاہے والدہ لیں نہ لیں، آ کے ماں کو سلام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنی زوجہ کو بھی لے کر آئیں، چاہے آپ کی والدہ اظہار ناراضگی کرتے رہیں، آپ اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ ہاں اگر آپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا جائے پھر بھی ٹرائی کرتے رہیے گا، پھر آپ کا اندر آنا کوئی لازم نہیں ہے۔ اور میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں اگر بچے کسی صحیح وجہ سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ پیار محبت کا ثبوت دیں، ان سے نفرت نہ کریں۔ ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں، راضی ہوں گے تو جنت ہیں، ناراض ہوں تو جہنم ہیں۔ اور تو ایسے ماں باپ جو چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر اپنی اولاد سے ناراض ہو کر ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، کل یہی بچہ اگر آپ کے سامنے عذاب میں مبتلا ہوا نا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا بتائیں، اس وقت آپ کی مامتا جوش میں آئے گی اور آپ چاہیں گے کہ میرے بچے کو عذاب نہ ہو، لیکن جو رویہ آپ اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو بری موت آئے، عذابات قبر ہو جائیں، یا میدان محشر میں وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بڑے ہیں، بڑا ہونے کا ثبوت دیں، پیار محبت سے بچوں کو رخصت کرنا چاہیں تو کر دیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو کیش اگر ہے تو ہم 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے اس کیش کو دیکھیں گے کہ زکوٰۃ بنی کہ نہیں بنی، یا 7.5 تولہ سونے کا اعتبار کریں گے۔ دیکھیں یہ دونوں نصاب ہیں اور یقیناً ان کے اندر اس وقت قیمت کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے۔ فقہا نے
کوشش یہ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نصاب سے زکوٰۃ کا حساب کرنے سے زکوٰۃ بنتی ہو اس نصاب کا اعتبار ہوگا تاکہ غریب تک زکوٰۃ پہنچ جائے۔ لہذا اگر آپ کے پاس کیش ہے، آپ کہیں پہلے 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے، پھر تو یہ تقریباً 8 لاکھ 9 لاکھ بنے گا، اور آپ کے پاس فرض کر لیں 4 لاکھ ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ ہوگی نہیں، جبکہ آپ 52.5 تولہ چاندی کا حساب کریں گے تو اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی۔ تو جس نصاب سے زکوٰۃ بنتی ہو اس کا حساب کریں گے تاکہ غریب تک چیز پہنچ جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا سگے بھائی بہن آپس میں اپنے بچوں کی شادی کر سکتے ہیں؟ جی شرعاً بالکل جائز ہے۔ ہاں میڈیکلی طور پہ بعض خود ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کزن سے نہ کریں، اولاد پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی مسلمہ اصول نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، وہ آپ کی کزن تھی، اور اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپس میں ہوا۔ دیکھیں تو یہ بھی ایک کزن ہی بنتے ہیں کہ آپ سرکار کے کزن تھے اور آپ کی صاحبزادی ایک حیثیت سے وہی کزنز کے مابین اور اولاد بھی ہوئی ہے باقاعدہ۔ اس طرح بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے، تو اس میں شرعاً کوئی منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ تھا کہ شرعاً اچھے اور برے نصیب سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں اگر یہ لفظ استعمال بھی ہوئے بعض حدیثوں میں آئے ہیں، تو اچھے نصیب سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ جو ہمارے بظاہر موافق ہے۔ بظاہر کا میں نے اس لیے کہا کیونکہ بعض اوقات ایک نقصان والی چیز ہمیں پیش آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے موافق نہیں بلکہ مخالف ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ حکمتیں ظاہر ہو جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو نقصان ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں بہت بڑے بڑے فائدے پوشیدہ تھے۔ اس لیے بہرحال اگر کوئی اللہ کا ایسا فیصلہ ازلی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو بظاہر ہمارے موافق ہوتا ہے، ہمیں پسند آتا ہے، تو اس کو اچھے نصیب سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور اگر ہمارے خلاف کوئی چیز جاتی ہے تو ہم اسے بظاہر برے نصیب سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ لفظ اگر حدیثوں میں آئے ہیں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ویسے قسمت کو کوسنا، اس کو اچھا یا اچھا تو کہہ سکتے ہیں، برا کہنا جیسے بدقسمتی کہہ دیتے ہیں، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہو تو حدیث کو کوڈ کرنا تو بظاہر جائز ہے، لیکن آپ اپنے طور پہ آپ یہ کہیں یا میری تو قسمت ہی خراب ہے، بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے، ایسا نہ کریں۔ قسمت جو ہے یہ اللہ کے فیصلے کا نام ہے، اللہ کی اس ازلی تقسیم کا نام ہے جو اس نے مخلوق کے لیے کر دی ہے۔ اب اگر ہم اس پر اٹیک کرتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو حقیقتاً ہم اللہ کے فیصلے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ کبھی برا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کالر ایک ہی کہتی ہیں کہ اگر کسی قبر کے اوپر کوئی درخت ہے قریب وہ جھکا ہوا ہے تو کیا اس سے بھی مردے کو کوئی راحت وغیرہ ملنے کی امید ہے؟ امید تو ہے، کیونکہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، خصوصاً تر چیزیں، اور مردہ جو ہوتا ہے وہ ان تر چیزوں سے راحت پاتا ہے، تو امید تو ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تر شاخ قبر پر گاڑ دی تھی، حالانکہ درخت تو ویسے قریب ہی تھا، لیکن سرکار نے اس تر شاخ کو لیا اور دونوں کو گاڑا۔ اس کا مطلب ہے گاڑنے میں یعنی قبر کے ساتھ اس کے اتصال میں ایک راز پوشیدہ ہے، اس سے مردے کو حقیقتاً عذاب میں تخفیف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ جب باہر بیٹھتے ہیں، قبر کے پاس آتے ہیں، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، اس سے بھی مردے کو فائدہ ہوتا ہے، انست ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذکر سنتا ہے، وہ قرآن سنتا ہے، اس سے اس کو راحت ملتی ہے۔ تو قریب اگر درخت ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یعنی اس میں فائدہ ہوگا۔ لیکن علماء نے ضرور فرمایا کہ قبر کے اوپر پودے وغیرہ ہر طرح امکان نہ لگائے جائیں۔ قبر کے اوپر ایک ہوتا ہے کہ قبر جیسے نیچے ہے، اوپر ایسی 4 دیواری بنا کر اس پہ کیاری بنا کے اس پہ پودے لگا دیتے ہیں، یہ قبر پہ نہیں ہے، یہ حقیقتاً اوپری حصے کے اوپر ہیں۔ عین جو قبر ہوتی ہے، جو مٹی ڈالتے ہیں قبر کے اوپر، اس کے اوپر لگانا فقہاء نے منع فرمایا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ الٹے ہاتھ سے سلام کرنا اور الٹا ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ دیکھیں بعض لوگ بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے کہ انہوں نے بائیں ہاتھ سے ہاتھ ملایا ہو۔ چیزیں تو پکڑا دیتے ہیں یا بعض وقت کھانا کھا لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو اور سیدھے ہاتھ سے دو، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے۔ تو یہ منع کر دیا سختی سے، اس لیے جو لیفٹی ہوتے ہیں انہیں بھی اپنی عادت کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اور یہ الٹے ہاتھ سے سلام کرنا شاید السلام علیکم یوں کرنے کا مراد ہوگا، تو سلام تو اصل میں ہم زبان سے کرتے ہیں، یہ اشارہ تو حقیقتاً سلام ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو سیدھے ہاتھ سے بھی نہیں کرنا چاہیے، بس السلام علیکم کہہ کے ہاتھ ملائیں۔
تو یہ مناسب نہیں ہے، بس سلام ہو سکتا ہے۔ اور الٹا ہاتھ ملانا تو یہ بھی آپ کو بتا ہی دیا کہ الٹا ہاتھ ملانا خلاف سنت ہوگا، اگرچہ وہ حدیث میں تو کھانا پینا لینا دینا کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا محبوب رکھتے تھے، اس لیے الٹے ہاتھ سے مصافحہ نہ کیا جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد جو ہے وہ ڈبل اسٹوری کی مسجد ہے، اور نچلی منزل پر جو بیم ہیں، یہ پلرز کے اوپر جو بیم لگتے ہیں، اس پر آیات لکھی گئی ہیں، تو اب اوپر والی منزل پر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں، جانا تو جائز ہے، ہم تو لکھوانے کی بھی قائل نہیں ہے کہ دیواروں کے اوپر ایسی کوئی بھی چیز نہ لکھوائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس پہ گر جم جاتی ہے آیات وغیرہ کے اوپر، دوسرا اگر دیوار قبلہ پر ہو تو نمازی کی توجہ بانٹنے کا سبب بنتی ہیں، اور اسی طرح جب آپ کبھی دھوتے ہیں مسجد کو تو اس کے اوپر پانی پڑتا ہے، اور یا آپ کو معلوم ہے کہ مقدس ناموں پر یا آیات پر جو پانی لگتا ہے وہ متبرک ہو جاتا ہے۔ تعویذ میں یہ تو ہوتا ہے کہ آپ بوتل میں تعویذ ڈالتے ہیں، اس سے جو پانی ٹچ کرتا ہے اس میں ایک ہم تاثیر کے قائل ہیں کہ ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور وہ آپ کے اندر جا کر ایک مثبت اثر مرتب کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو دیواروں پر آیات لکھی ہوتی ہیں اس پہ پانی لگ کے زمین پہ گرتا ہے، وہ متبرک ہو جاتا ہے، اور متبرک پانی قدموں میں آئے مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے اوپری منزل پہ جانا منع نہیں ہو جائے گا۔ کیا اوپر سے جہاز نہیں گزرتے ہیں؟ کیا جو عام مسجدیں ہیں جن کے نیچے قرآن رکھا ہوتا ہے ان کی چھتوں کے اوپر نماز نہیں ہوتی ہے؟ پہلی منزل پہ قرآن رکھے ہوتے ہیں، دوسری منزل پہ جماعت ہو رہی ہے، تیسری منزل پہ جماعت ہو رہی ہے باقاعدہ، اور بعض اوقات چھت وغیرہ کے صفائی کے لیے اوپر چڑھ جاتے ہیں حالانکہ نیچے قرآن رکھے ہوتے ہیں الماریوں کے اندر۔ تو یہ کوئی ایسی بے ادبی نہیں ہوتی ہے کہ جس پہ گرفت ہو، یہ ایک مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ ہمارے یورپ میں ٹیکس دینا لازم ہوتا ہے، تو چونکہ ٹیکس بظاہر بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے تو بعض لوگ ڈیوٹی 8 گھنٹے کی کرتے ہیں لیکن شو کرتے ہیں 4 گھنٹے، تاکہ 4 گھنٹے کی جو سیلری یا کچھ بھی جو آپ کو ملا ہے اس پر ٹیکس نہ لگے۔ اس طرح پیسہ بچانا کیسا ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے یہ دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں۔ ہمارے باہر کے لوگ، میں جب باہر جاتا تھا، ابھی تو خیر کرونا کی وجہ سے کچھ گیپ ہوا، ورنہ میں جب باہر جاتا تھا اور میں نے اس قسم کے بیانات کیے تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے، کیونکہ سالہ سال سے جھوٹ بول کر فراڈ کر کے اس گورنمنٹس کا پیسہ کھا رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ اپنے جو نیشنلٹی رکھنے والے ہیں بلا امتیاز ان کو مطلب وہ بینیفٹس دے رہے ہوتے ہیں، چاہے مسلمان ہے، وہ کرسچن ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، وہ سکھ ہے، کوئی بھی ہے، وہ دیانتداری سے دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے جو خاص طور پر پاکستانی مسلم کمیونٹی والے یہ مطلب دھوکے دے کر جھوٹ بول کر پتہ نہیں کس سے فتوے لے لیے ہیں کہ جی کافر کو جھوٹ بول کر اس کو لوٹنا جائز ہوتا ہے، حالانکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ تو جو ایسے بینیفٹ بچا رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو رہے ہیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنا برا ہے، لیکن کافر کے ساتھ دھوکہ کرنا بہت ہی برا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بروز قیامت پہنچیں گے، اگر مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو بچنے کے امکانات ہیں کہ آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اگر حساب پھر بھی پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، کچھ نہ کچھ ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کافر سامنے ہے اور آپ نے اس کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے تو نہ آپ وہ نیکیوں کا اہل ہے کہ آپ نیکیاں اس کو دے دیں، نہ اس کی برائیاں یہاں پر نکلیں گی، تو کیا ہوگا کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا؟ امکانات سزا زیادہ ہیں۔ اس لیے جو بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ میرے الفاظ ان کے لیے بالکل خوشگوار نہیں ہوں گے، بہت ہی ناخوشگوار ہوں گے، کیونکہ جو عرصہ دراز سے اس طرح کے بینیفٹ حاصل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں مرنے کے بعد کتنی بے سکونیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ایسا کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم معذور ہیں، یعنی گورنمنٹ کو لکھواتے ہیں، یا ذرائع آمدن اپنے کم شو کرتے ہیں کہ بہت ہی کم ہیں اور اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں، تو گورنمنٹ پھر کچھ بینیفٹ دیتی ہے ان کو، ان کی امداد کرتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بول کے بینیفٹ لینا کیسا ہے؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دھوکہ اور جھوٹ کافر کے ساتھ شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو کچھ حضرات بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی پبلک میں یہ بات بیان کرنے کی، یعنی اور وہ دیندار افراد تھے۔ مجھے یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ دیندار جب اس طریقے سے حرکتیں کر کے
لوگوں کے لیے ایک مثال یا دلیل فراہم کر رہے ہوں گے تو لوگوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، عام لوگوں کا، اس لیے غلط چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے، اور بالکل دھوکہ جھوٹ نہیں. کوئی فرض یا واجب نہیں ہے آپ کا باہر رہنا، آپ پاکستان میں آئیں پھر واپس آ جائیں اگر وہاں پہ گزارا نہیں ہوتا، لیکن اس طرح وہاں پر جھوٹ بول کر جانا، غلط قسم کے ڈاکومنٹس رکھنا. وہاں بیویوں کو طلاق نہیں دی، شو کر دیتے ہیں جی طلاق ہے، اور بیوی کو الگ گھر میں رہ رہی ہے، ایک گورنمنٹ سے بھی گھر لے بینیفٹ لے رہے ہیں اور جا کے مل بھی رہے ہیں بیوی کے ساتھ. یعنی کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو زیادہ مطلب یہ کہ اپنا شو کرنا کہ ہمیں زیادہ تکلیف ہوئی ہے، زیادہ ہمیں چوٹیں لگی ہیں، اور کلیم کر کے زیادہ پیسہ لے لینا. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیں یہ آخرت کا بہت بڑا وبال ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ایک سسٹر کہہ رہی تھیں کہ میری گم سرجری ہوئی ہے تو مسوڑوں میں اسٹیچز ہیں، ٹانکے لگے ہوئے ہیں، تو جب میں نماز پڑھتی ہوں تو اگر زبان سے پڑھوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے زبان ہلانے کی وجہ سے، تو کیا میں زبان بند رکھ کر دل ہی دل میں پڑھ لوں تو ٹھیک ہوگا؟ تو جی بہن بالکل ٹھیک ہوگا آپ کے لیے، چونکہ شرعی عذر متحقق ہے اس لیے آپ زبان بالکل نہ ہلائیں، دل ہی دل میں پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اور جب اللہ آپ کو صحت دے گا تو ان نمازوں کا لوٹانا بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے شرعی عذر کے سبب جو نمازیں تھوڑی کمی کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. ویسے شرعی مسئلہ یہی ہے، عام نارمل لوگوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو جس چیز کا پڑھنا فرض ہوتا ہے اس میں اتنی آواز کان تک پہنچانا فرض ہوتا ہے، یعنی اتنی آواز میں اس کو ادا کرنا فرض ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کان اس کو سن لیں. جس چیز کا پڑھنا واجب ہے اس میں اتنی ہی آواز واجب ہوتی ہے، اور جس کا پڑھنا سنت یا مستحب ہے اس میں اتنی آواز سنت یا مستحب ہے کہ اپنے کان تک آواز پہنچ جائے، بشرطے کہ ہمیں اونچا نہ سنتا ہو یا بہرا پن نہ ہو، یا پھر اطراف میں بعض اوقات مشینیں چل رہی ہوتی ہیں تو اپنی آواز ہی نہیں آتی. اس میں نہیں کہ آپ چیخ چیخ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، اس میں اتنا کہ اگر یہ مشین ابھی بند ہو جائے تو آپ کے کان تک آواز پہنچ جائے. یہ عام نارمل حالت کی نماز کا معاملہ ہوتا ہے، اور عذر ہو تو اس میں آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں. ویٹر کو یا ڈیلیوری بوائے کو ٹپ دینا کیسا ہے؟ تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو خوش ہو کر اپنی طرف سے کچھ دیتے ہیں. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے، اگرچہ اس ٹائم کو یہ ویٹر وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن کسی کو احساناً کچھ دینا، جیسے کہ ایک نوجوان نے آپ کو ایک اونٹ فروخت کیا تھا تو وہ اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا، یعنی سرکار نے اس کو اونٹ دینا تھا تو اس نے مطالبہ کرنے کے لیے آیا. جس عمر کا اونٹ دینا تھا سرکار نے اس کو تلاش کروایا، وہ نہیں ملا، تو لیکن صحابہ نے بتایا کہ اس سے زیادہ عمر کا اونٹ موجود ہے. سرکار نے فرمایا یہ اس کو دے دو، تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ آپ نے تو میرا پورا حق ادا کر دیا. تو یعنی اسی طرح کسی سے سرکار نے قرضہ لیا تھا، جب واپس کرنے لگے تو فرمایا اس کو کچھ اور زیادہ دے دو، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کچھ دیتے ہو تو اس کو کچھ زائد دے دو. تو یہ ایک ترغیب دی سرکار نے. تو اسی طریقے سے اگر یہ سروس، خیر یہ تو مطلب اپنی سیلری بھی لیتے ہوں گے وہاں سے، لیکن پھر بھی اگر ہم تھوڑا بہت زیادہ دے دیں تو بہت اچھا ہے. اور میری سوچ یہ ہے کہ ان کو دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم وہ محنت تو کر رہا ہے، بھیک تو نہیں مانگ رہا، کئی فٹ پاتھ پہ پھاوڑا لے کے تو نہیں کھڑا ہوا کہ مجھے آج مزدوری نہیں ملی مجھے پیسہ دے دو. یعنی ہیلے بہانے ہٹے کٹے ہوں گے اور ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے. اس سے بہت بہتر ہے کہ بچے چلو محنت تو کر رہے ہیں نا، تو ان کو کچھ زیادہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں. ایک آپ بھی کا لے لیتے ہیں پہلے. یہ بہن نے کوشچن کیا کہ اگر فجر میں کسی کی آنکھ کھلی اور اس پر غسل واجب ہے لیکن وقت میں بہت ہی تنگی ہے کہ انسان غسل نہیں کر سکتا، تو اس نے فٹافٹ تیمم کیا اور نماز ادا کر لی، تو بعد میں یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت کی تنگی تیمم کے لیے شرعی عذر نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ فرض کر لیں فجر میں جاگتے ہیں اور غسل بھی واجب نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ 1 منٹ باقی ہے، اگر آپ وضو کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا، اور اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو شاید نماز ادا ہو جائے گی. تو یہاں پر تیمم حقیقتاً یہ وقت کی تنگی عذر نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے لیکن آپ تیمم نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ یہ تھا. لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو علماء احناف میں سے ہیں، ان کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہہ دیں گے تو یہ جان بوجھ کر سستیاں شروع ہو جائیں گی. نفس کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سستی کرے گا. ابھی 2-3 منٹ بھی باقی ہوں گے، وضو کر کے پڑھ سکتا ہوگا، پھر بھی نفس کہے گا نہیں ٹائم بڑا کم ہے، چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے. تو انہوں نے پھر یہ فتویٰ دیا کہ اٹھیں تیمم کر کے نماز پڑھیں تاکہ عادت بھی قائم رہے، اور بعد میں اس کی قضا پڑھیں گے.
تو اسی قول کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی قبول کیا ہے، ورنہ امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد تینوں اس بات پر متفق ہیں ہمارے ائمہ ثلاثہ کہ اگر وقت کی تنگی ہو تو تیمم کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے، بعد میں اس کی قضا ہی ہوگی۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی لیٹ جاگتا ہے تو چونکہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن امام ظفر کے قول کے مطابق بہتر ہے کہ اٹھے، نماز پڑھے تیمم کر کے، اور بعد میں تو قضا کرنی ہے، تو لہٰذا بعد میں قضا کریں گے۔ یہ واجب الادا نہیں، واجب الاعادہ نہیں کہلائے گی کہ اس کو لوٹانا واجب، بلکہ یہ نماز ہوئی نہیں حقیقتاً، لیکن اٹھنے کی عادت ڈالنے کے لیے لازم کیا گیا کہ آپ اٹھیں، تیمم کریں، نماز ادا کریں اور بعد میں قضا ادا کریں۔ یہ کہتی ہیں اگر پانی مستعمل ہو، مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے بے وضو ہاتھ ڈال دیا، یا کوئی حالت جنابت میں تھا اس نے بالٹی یا ٹب کے اندر ہاتھ ڈال دیا، یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے، یعنی استعمال شدہ۔ اس سے اب آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے، باقی کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتی ہیں اگر اس میں غیر مستعمل یعنی صاف پانی ملا دیا تو کیا بہانا ضروری ہے، یا بس جو مستعمل تھا اس سے تھوڑا زیادہ ڈال دیا تو سب کا سب یہ وضو اور غسل کے قابل ہو جائے گا؟ دیکھیں جو مستعمل پانی ہو جائے، جیسے آپ باتھ روم میں گئے، بالٹی میں پانی آپ نے غلطی سے بے دھلا ہاتھ ڈال دیا تو یہ ہو گیا مستعمل۔ اسے غیر مستعمل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ایک طرف سے صاف پانی بہائیں ڈالیں، جب دوسری طرف سے تھوڑا سا بہنے لگے یہ کل غیر مستعمل ہو جائے گا، یعنی اب اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل کے لیے بھی، غسل جنابت کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے بالٹی میں تھوڑا پانی ہے، آپ اس میں جتنا پانی ہے یہ فرض کر لیں مستعمل ہے، اس سے زیادہ پانی ڈال دیں، جیسے آپ اب اتنا اور ڈال دیں غیر مستعمل، تو یہ دونوں مل کر جب دو پانی مل جاتے ہیں مستعمل غیر مستعمل تو جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے حکم اسی کا ہوتا ہے، تو پھر یہ سب کا سب وضو اور غسل کے قابل ہو جائے گا، اس میں بہانا شرط نہیں ہے۔ تو چنانچہ اگر بالٹی میں تھوڑا پانی ہے تو اس میں اس سے تھوڑا زیادہ پانی ڈال دیں، سب استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی کچھ مدد کی تھی 5000 کی اور کوئی نیت نہیں تھی، ویسے ہم نے مدد کر دی تھی، تو کیا اب صدقے کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کی نیت تو نہیں کر سکتے آپ، یعنی صدقات واجبہ جن کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا کوئی کفارہ وغیرہ آپ کو ادا کرنا تھا اس کی نیت نہیں کر سکتے، لیکن نفلی صدقے کی نیت اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ کو خاص صدقہ کی نیت کرنا ضروری نہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے رضا، اللہ کی رضا کی خاطر یا ثواب کے حصول کے لیے کچھ خرچ کرنا، اور وہ آپ نے کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ منہ سے کہیں گے یا ذہن میں صدقے کی نیت کریں گے تب صدقہ بنے گا، ورنہ نہیں۔ بھائی یہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ کبھی ہم نے کی ہے صدقے کی نیت کہ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں تو یہ لیکن نامحرم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرد کو، خاتون کو دیکھ کے مسکرائیں تو یہ صدقہ ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی، کوئی اس سے بھی ناجائز پہلو نہ نکال لے۔